الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے سیرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کا چند مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک مختصر یعنی شارٹ میں، اور آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ توجہ سنیں اور ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کی پیدائش، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 537 ہجری، یعنی جو ہے اردو تاریخ جو ہے 537 ہجری بمطابق انگریز تاریخ کے 1142 عیسوی میں سجستان یا سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی یعنی آپ کا جو نام ہے وہ حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں، یعنی آپ دونوں اعتبار سے سید ہیں، ماں کے اعتبار سے بھی اور باپ کے اعتبار سے بھی۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور اور معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز ہے۔ والد کریمین، آپ کے والدین انتہائی متقی اور پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ یعنی امی جان جو ہے، والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم یعنی ان کے ابو جان کا وصال پر ملال ہو گیا، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد کے وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی آپ کو۔ آپ کے والد کے وفات کے بعد آپ کو وراثت میں ایک باغ یعنی باغیچہ گارڈن اور ایک پن چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے تھے، یعنی آپ اس باغیچے میں رہتے اور گاچھ پودوں کو دیکھ بھال کرتے تھے، پانی دیا کرتے تھے۔ تو ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اللہ کے اس نیک اور مقبول بندے پر پڑی تو فوراً دوڑ پڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور 2 زانوں بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا، بہت اچھا لگا ان کو۔ وہ خوش ہو کر کھلی یعنی تل یا سرسوں کا پھونک کا ایک ٹکڑا چبا کر، اپنے تل کا جو ہے چبا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔
کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے وہ چاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء مساکین یعنی غریب اور فقیروں میں تقسیم فرما دی، یعنی بانٹ دیا، اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنا سفر طے کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ، اساتذہ، ماں باپ یا پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے ادب ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیاوی و اخروی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس صفت سے محروم ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ادب تعظیم نہیں ہوتی ہے وہ ان نعمتوں کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یقیناً ادب ہی انسان کو ممتاز بناتا ہے۔ جس طرح ریت کے ذروں میں موتی ایک چمک اور اہمیت نہیں کھوتا، اسی طرح با ادب شخص بھی لوگوں میں اپنی شناخت یعنی پہچان کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ آئیے اس ضمن میں 3 احادیث مبارکہ سنیے اور عمل کا جذبہ پیدا کیجیے۔ نمبر 1، دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ کتاب شعب الایمان باب فی رحمت الصغیر، جلد 7 صفحہ نمبر 458، حدیث نمبر 10,981۔ دوسری حدیث نمبر 2، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 1966۔ حدیث نمبر 3، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے اس کے بدلے میں اللہ عز و جل کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے۔ آئیے سماعت فرمائے حصول علم کے لیے آپ کا سفر۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 برس کی عمر میں یعنی 15 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا، یعنی علم سیکھنے کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا، اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا، یعنی آپ نے شروعات کیا علم دین کا۔ پہل قرآن پاک حفظ کیا اور بعد انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا، یعنی سمرقند سے آپ نے بخارا کا رخ کیا، تشریف وہاں لے گئے، بخارا رخ کیا، اور شہرائے آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانویر تلمذہ کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں یعنی کچھ ہی دنوں میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی، یعنی مکمل آپ نے دین سیکھا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی،
یعنی ظاہری علم تو آپ نے حاصل کر لی تھی، مگر جس طلب کی وجہ سے گھر بار کو خیر باد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی، چنانچہ کسی ایسے طبیب غازق یعنی ماہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں جب نیشاپور یعنی صوبہ خراسان اور رضوی ایران کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی، بہت سارے لوگ اسے ہارونی کہتے ہیں، تو ہارونی ہے کیونکہ آپ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کا نام ہے ہارون ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ہارونی کہا جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ سنا تھا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم یعنی ظاہری علوم تو آپ نے حاصل مکمل کر لیا تھا، اب باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے، نیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، اور شاگرد کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ بارگاہ الہی مقبولیت خواجہ نواز کا ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، یعنی غیر نواز کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ آگے بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام آپ رسول کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ میرے آقا نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عطا فرمائے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی رسالہ خوفناک جادوگر کے صفحہ نمبر 2 پر قمطراس ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو
مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیری وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی اس بشارت کے بعد ہند یعنی ہندوستان روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، عروس البلاد، بغداد شریف، نیشاپور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزوار، خراسان، خرقان، استراباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف جو صوبہ راجستھان پہنچے، اور اس پورے سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابر امت سے ملاقات کی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک یعنی 5 مہینے بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کی یعنی فیض حاصل کرتے رہے۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور خرقان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر حاضر دی۔ استراباد میں حضرت علامہ شیخ ناصر الدین استرابادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت کی، اور بلخ میں شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند یعنی ہندوستان کے سفر کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا گزر علاقۂ سبزوار یعنی صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ یعنی باغیچے میں قیام فرمایا، جس کے وسط میں ایک خوش نما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا، یعنی جو حاکم تھا اس کا وہ باغ تھا، جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و گل مچاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کیا کہ یہاں سے تشریف لے جائے اب کہ حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ میرا ہی حافظ و ناصر ہے، یعنی میرا نگہبان اور مددگار اللہ ہے۔ اسی دوران ان حاکم میں باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا اور اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آنکھ بگولا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی چھینٹے مارے پانی کے، تو جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمۃ اللہ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا، اور پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر خلافت عطا فرمائے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کیا بات ہے غریب نواز کی! خواجہ غریب نواز نے
ایک شرابی بد مذہبی کو ولایت عطا فرما دیا، اپنی خلافت عطا فرما دی، اسے گناہوں کے دلدل سے باہر نکال کر رحمت خداوندی میں داخل کر دیا۔ اسی سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ مراقبہ بھی کیا، اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پن انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے، اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہے ان کے لیے پیر کامل، اور جو خود پیر کامل ہے ان کے لیے بھی رہنما ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے، اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیگر بزرگان دین اولیاء کاملین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تھے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند، غنودگی عبادت میں رکاوٹ کے باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے 7 دن کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ وہ ظاہری زیب اور آرائش کے بجائے باطن کی صفائی پر زور دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے لباس مبارک بے انتہا درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا، اور اس میں بھی کئی پیوند لگے ہوتے، گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ نیز پیوند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخشتے، یعنی اسی کو لگا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو اب تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کی حلم اور بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاقی عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے، اور دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران تقریباً 90 لاکھ افراد مشرف با اسلام ہو گئے۔ دہلی سے اجمیر کے سفر کے دوران صرف 90 لاکھ لوگ اسلام سے مشرف ہو گئے، یعنی ایمان لے آ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی نرم دل اور محتمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت کی بنیاد پر آتا۔ البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور
خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی ناز زیبا باتیں سنی ہی نہ ہو۔ حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا، یعنی اس طرح اللہ سے ڈرتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ زاری کرتے، خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے: اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ، یعنی جو لوگ قبر کے اندر ہے اگر تم اس کے حال جان لو کہ وہ کیسے حال میں ہے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی صفاتیں مومنانہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے کسی کا راز نہیں بتایا، اور آپ رحمۃ اللہ کبھی کسی مسلمان کا بھید نہ کھولتے، یعنی آپ کسی کی عیب جو ہے کسی کی نہ کھولتے، نہیں بتاتے کہ فلاں شخص کیسا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے، اور دوران بیان جب جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو باادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہو سکی۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا: حضور، ہماری تربیت کے دوران آپ نے بارہا قیام فرمایا، یعنی آپ بار بار کھڑے ہوتے رہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس طرف پیر و مرشد شیخ عثمان ہاروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے، جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، بس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ پاک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا، یعنی کھڑی ہو جاتا تھا ادھر دیکھنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کے گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ خواجگان خواجہ غنی نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان عالی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا: بل قدمک علی رأسی وعینی، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ ایک بار خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے کہ ہاتف غیب سے آواز آئی: مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی: یا الہ العالمین، یا الہ عز و جل، میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا: بخش دیا۔ عرض کی: مولا، جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے تقریباً 81 برس رائے خدا عز و جل میں علم دین حاصل کرنے اور مخلوق کو راہ راست یعنی صحیح راستے میں لانے کے لیے بسر کر دی، یعنی 81 سال آپ نے گزار دیے، بلکہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائی، یعنی آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں سے چند کتابوں کے نام یہ ہیں۔ مختصراً آپ کے سامنے 7 کتابوں کے نام پیش کی جاتے ہیں۔ نمبر 1،
انیس الارواح، نمبر 2 کشف الاسرار، نمبر 3 گنج الاسرار، نمبر 4 رسالہ آفاق و نفس، آفاق وانس و نفس، آفاق وانفس، نمبر 5 رسالہ تصوف منظوم، نمبر 6 حدیث المعارف، اور نمبر 7 رسالہ موجودیہ۔ سلطان الہند خواجہ غیر نواز کی بارگاہ میں عقیدت مندوں اور مریدوں کا ہر وقت ہجوم رہتا، جن کی ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے ملفوظات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ زبان حق ترجمان سے جو الفاظ نکلتے اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے اکبر و سجادہ نشی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً لکھ لیا کرتے۔ یوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر مرشد کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام دلیل العارفین رکھا ہے۔ اس گلشن اجمیری سے چند مہکتے پھول ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے یعنی پاکیزہ سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں اے اللہ عز و جل اسے بخش دے، یہ باطہارت سویا تھا۔ نمبر 2، نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے ان المصلی یناجی ربہ، یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ نمبر 4، مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ نمبر 5، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ نمبر 6، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ نمبر 7، خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں، کیا؟ سخاوت، دریا جیسی شفقت آفتاب کی طرح، اور تواضع زمین کی مانند۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سب سے قریبی اور محبوب خلیفہ جو ہے حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال ظاہری کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، سلطان التارکین حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شمار ہوتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل کے مقرب بندے اپنی تمام تر زندگی اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کے ذکر میں بسر کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر تبلیغ و اشاعت دین میں گزار دیتے ہیں، تو اللہ عز و جل انہیں بطور انعام آخرت میں تو بلند و بالا درجات اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ خصائص و کرامات عطا فرماتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ عز و جل نے بے شمار کرامات سے نوازا رکھا تھا۔ آئیے ان میں سے چند کرامات سنیے اور اپنے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت جگائیے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا، یعنی پھانسی پر چڑھا دیا، اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جا۔
دکھیاری ماں غم سے نڈال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال میں آ گئے آپ رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ چوں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا بختیار کاکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا خود اپنے ہاتھ سے، اور تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قبر کے پاس تشریف فرما رہے، آپ نہیں گئے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالی غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا، اس کے بعد میرے استفسار یعنی قطب الدین بختیار کاکر رحمۃ اللہ علیہ نے استفسار یعنی پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا، یہ بہت ہی گنہگار شخص تھا۔ یک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری چند باتیں میں کہہ کر آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ عز و جل کے محبوب دان غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے۔ یعنی آپ کی وفات سے پہلے، انتقال سے پہلے بہت سارے بزرگوں نے خواب میں یہ دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ میرا معین الدین، میرا معین جو ہے بہت ہی جلد میرے پاس آ رہا ہے، اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب المرجب سن 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امٹ آیا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان ہند معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز و روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت نقش تھی، حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ عز و جل کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا ہے، یعنی محبت الہی میں انتقال کر گیا ہے۔ سلطان ہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب مرجب کو نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے
عرس مبارک کو چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس عرس میں ملک اور بیرون ملک یعنی ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان کے باہر سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجر رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرے اور ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونے کے لیے دعا کرے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایسے نیک بندوں کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیں وہاں جانے کے توفیق عطا فرمائے، ان کا فیض ہم ہمیشہ ہماری زندگی پر عطا فرمائے، ہمیشہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔